وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے بنایا تمہارے لیے زمین کو جائے قرار والی والسماء بناء اور آسمان کو چھت اللہ رب العالمین کی قدرت توحید کے دلائل بیان ہو رہے ہیں اللہ کی ربوبیت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں پیدا نہیں فرمایا صرف آسمان کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العالمین نے زمین کو بھی بنایا ہے اور زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو پیدا فرمایا اور آسمان کو ہمارے لیے ایک محفوظ چھت بنایا ہے وصورکم فاحسن صورکم اور اس نے تمہاری صورت بنائی فاحسن صورکم تمہاری بہت ہی اچھی صورت بنائی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے تو اللہ رب العالمین کی قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو بھی جائے قرار بنایا آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اللہ نے ہماری صورتیں بنائیں اور سب سے خوبصورت صورت میں انسان کو پیدا فرمایا اور ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا انسان پاکیزہ ترین رزق کھاتا ہے باقی اللہ کی مخلوقات اللہ نے ان کو بھی رزق دیا ہے لیکن انسان کا رزق سب سے اعلیٰ اور سب سے پاکیزہ سب سے صاف ستھرا ہے
آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ سبزی بھی کھاتا ہے اور دیگر جانور بھی چارہ اور یہ چیزیں کھاتے ہیں، لیکن وہ عام طور پر چارہ اور پھوس اور اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن انسان اس میں سے سبزی میں سے اچھی چیز کھاتا ہے۔ اسی طرح انسان پھل کھاتا ہے، اور پھر جس طرح دیگر جانور جو ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، انسان بھی گوشت کھاتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کس طرح اس کو پکا کر اور صاف کر کے کھاتا ہے، دیگر جانور جو ہیں وہ اس کو اس طرح کر کے نہیں کھاتے۔ تو پھر دیگر جانور وہ ناپاک چیز بھی کھا لیتے ہیں، پاک چیز بھی کھا لیتے ہیں، گندگی بھی کھا لیتے ہیں۔ کئی جانور ایسے ہیں جو گندگی کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم بخشی، بڑی عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی دونوں جگہ سوار کرایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی انہیں دیگر بہت ساری مخلوقات پر۔ تو اللہ نے انسان پر اپنے بہت زیادہ انعامات کیے ہیں، اللہ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی انسان کا خالق ہے، اور اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ ہی رات اور دن کا خالق ہے، اور اللہ نے ہی ہماری صورتیں بنائی ہیں۔ اور تخلیق کے ذکر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رزق کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ نے تخلیق اور رزق کو اکٹھا بیان فرمایا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جس نے پیدا کیا در حقیقت وہی ہمارا رزاق ہے، وہی ہمیں اصل میں رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہمیں اپنا رزق، اس کی امیدیں اللہ سے ہی لگانی چاہیے، اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اپنی استطاعت کے حد تک ہاتھ پاؤں چلانے کے بعد اس تدبیر کا انجام اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے اور وہ بہت قوت والا ہے، بڑی مضبوطی والا ہے۔ جن آیات میں اللہ رب العالمین نے ہماری دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ان آیات میں اللہ نے رزق کا ذکر بھی فرمایا ہے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ انسان رزق کے پیچھے لگ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرے۔ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، نہیں میں چاہتا ان سے رزق، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، سب سے زیادہ بہترین روزی دینے والا ہے، بہت قوت والا ہے، طاقتور ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا کہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس زندگی کا مقصد بیان کرنے کے ساتھ ہی رزق کا ذکر فرمایا کہ رزق انسان کی ضرورت ہے، انسان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اب دنیا میں انسان زندہ رہے گا تو اللہ کی عبادت کر سکے گا، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انسان کی ضرورت رزق ہے۔ تو انسان ساری توجہ رزق پہ نہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری میری ہے، میں انسان سے رزق نہیں مانگتا، میں انسان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلائے، میں انسان کو رزق دیتا ہوں، رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ انسان تھوڑی محنت بھی کرے گا تو اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، انسان اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کا رزق پورا کریں گے، لیکن انسان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے، جس طرح اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بتایا، اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی۔ تو انسان عبادت کے اوقات میں انسان عبادت کو چھوڑ کر رزق کے لیے نکل جائے تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اللہ نے یہاں رزق کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں رازق ہوں۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں اپنے گھر والوں کو نماز کا. انسان کو عبادت کا حکم ہے، انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت میں جو ایک بڑا مظہر وہ نماز ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی اس پر صبر کریں، آپ خود بھی اس پر ہمیشگی کریں، خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، خود بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کا حکم دیں، ان سے بھی عبادت کروائیں. لا نسألک رزقا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. یہاں بھی مقصد زندگی کے ذکر کرنے کے بعد رزق کا ذکر کیا ہے، تقابل کیا ہے کہ انسان کو رزق کے پیچھے لگ کر جو اللہ نے عبادت کے اوقات مقرر کیے ہیں وہ انسان کو عبادت نہیں چھوڑ دینی چاہیے. رزق کے پیچھے لگ کر انسان اللہ کے پیغام ہی نہ پڑھے، اللہ کا جو ہم سے تقاضا ہے وہی انسان نہ پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ حدیث پڑھے، نہ اللہ رب العالمین کے احکامات سیکھنے کی کوشش کرے، اور اپنی ساری توجہ انسان جو ہے وہ رزق پر لگا دے، نماز اور باقی چیزیں بھی پس پش ڈال دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، انسان کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور انسان رزق کے لیے محنت کو اس میں رکاوٹ نہ بنائے. رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. نحن نرزقک ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی اور انجام تقوی کے لیے، متقین کے لیے ہے. تو رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس طرح ہمارے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے. یہ دونوں اللہ رب العالمین کی خاصیات ہیں. انسان کو اللہ سے ہی رزق مانگنا چاہیے، انسان کو اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہمیں دعا سکھائی گئی. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، حسنہ دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صبح شام کے اذکار میں اللہ سے رزق کی دعا بھی کرتے تھے. صبح شام کے اذکار میں یہ دعا موجود ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا، نافع علم کا، ایسا علم جو مجھے نفع دے، جس پر میں عمل بھی کروں، جس کو میں آگے بھی پھیلاؤں. ایسا علم دے، ایسا علم نہ دے جو نافع نہ ہو. اور رزقا طیبا اور پاکیزہ رزق دے. وعملا متقبلا اور اے اللہ ایسا عمل مجھ سے کروا لے جو آپ کے دربار میں قبول ہو جائے، اور قبول ہونے والا عمل. تو بڑی زبردست جامع دعا ہے. اسی طرح نماز کے اندر 2 سجدوں کے درمیان ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی. تو ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں. تو جس طرح اللہ ہمارا خالق ہے اسی طرح اللہ ہی ہمارا رازق ہے. اور اللہ نے اس آیت کریمہ میں تخلیق اور رزق کو اکٹھا بیان فرمایا، اور اللہ نے قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی تخلیق اور رزق کو اکٹھا بیان فرمایا ہے. یہ ترمذی وغیرہ میں بھی ہے، اس کے بعد الفاظ کا اضافہ بھی آتا ہے ترمذی وغیرہ میں. تو بہرحال انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہے، واللہ عالم. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ تخلیق اور رزق دونوں اللہ کی عظیم صفات ہیں، ہمیں پیدا کرنا اور ہمیں رزق دینا. یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22 میں اللہ تعالیٰ تخلیق اور رزق کو اکٹھا بیان فرماتے ہیں. آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تخلیق میں اللہ اکیلے ہیں، ربوبیت میں اللہ اکیلے ہیں، تو پھر عبادت میں بھی اللہ کو اکیلا ہونا چاہیے. وہی انداز ربوبیت سے الوہیت کو ثابت کرنے والا. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی تم سے پہلے لوگوں کو بھی. تو یہاں اللہ نے اپنی صفت تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے بلندی سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالا. اب یہاں اللہ نے تخلیق کے ساتھ رزق کا ذکر کیا.
اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی نے تمہیں رزق دیا. اب تمہارا کام کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے علاوہ شریک نہ بناؤ. جب ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، تخلیق بھی اللہ کی ہے، رزق بھی اللہ کا ہے، ہر قسم کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، پھر عبادت میں جب ہم اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں پھر اوروں کو کیوں شریک کیا جائے؟ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، سورہ فاطر آیت نمبر 3. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے. کیا اللہ کی نعمت ہے ہم پر؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے سکے؟ کوئی ایسا خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق بھی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی رازق بھی نہیں ہے جو ہمیں آسمان اور زمین سے رزق دے سکے. جس طرح اللہ ہمیں پیدا کرنے میں اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں رزق دینے میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں رزق دے سکے آسمانوں سے اور زمین سے. یہ رزق کی ساری صورتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے انتظام فرمائی ہیں. باقی کوئی بندہ کہ جی ماں باپ بچے کو کھلا دیتے ہیں، وہ ایک واسطہ بنتے ہیں عارضی طور پر، اصل تو اللہ ہی ہے رزق دینے والا. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہ جی ماں باپ پیدا کرتے ہیں، ماں باپ پیدا کرتے ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں. اللہ نے ماں باپ کو ظاہری واسطہ بنایا ہے، تو اللہ ہی ہے پیدا کرنے والے، اللہ ہی ہے رزق دینے والے. ہمیں اللہ سے ہی رزق مانگنا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. تو تخلیق بھی اللہ کی صفت ہے اور رزق دینا بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ نے ان دونوں صفات کو جمع فرمایا. پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. رب ایسا ہوتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں جو پیدا بھی کرے، جو ہر قسم کی نعمت بھی دے اور جو رزق بھی دے، یہ رب ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کو رب بنا لینا، اللہ کے بندوں کو معبود بنا لینا، یہ کس منطق سے اور کس عقل سے اور کس دلیل سے یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو معبود بنایا جاتا ہے؟ نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ رزق دے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی نعمتیں ہم پہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کر سکے؟ کیا اللہ اور اللہ کی مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے ساتھ شریک بنانا ایسے جیسے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دینا. خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے کسی شے کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو زندہ بھی نہیں ہیں. قبروں میں بزرگ جو ہیں وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ بھی نہیں ہیں، تم نے ان کو اللہ کا شریک کیسے بنا دیا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. بعث بعد الموت کب ہوگی؟ سورہ نحل کی آیات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا. مکھی پیدا کرنا دور کی بات، مکھی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی کوئی چیز لے جائے وہ اس مکھی سے چیز واپس نہیں لا سکتے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی مثال بیان کی ہے. اللہ نے ہر چیز بڑی وضاحت سے بیان فرما دی. جو مکھی کو نہ پیدا کر سکے، جو مچھر کو پیدا نہ کر سکے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے تمہارا رب. رب کی صفات یہ ہوتی ہیں جو پیدا بھی کر سکے، جو ہر قسم کی نعمت بھی دے سکے، جو رزق بھی دے سکے. فتبارک اللہ رب العالمین، پس بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. صرف تمہیں نہیں پالتا، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، ان پر نعمتیں کرنے والا ہے، ان کو رزق دینے والا ہے. هو الحی، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے، ازل سے اور ابد تک رہے گا. خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہے. خود بھی قائم دائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. الحی القیوم، جس کی حیات، جس کی زندگی ازل سے ہے اور نہ اس کو کوئی موت ہے، اور موت تو کیا عارضی وہ چیزیں جن کی وجہ سے کوئی نقص آتا ہے، اللہ میں وہ عارضی چیزیں بھی نہیں ہیں. موت تو ایک دائمی آپ سمجھیے کہ وہ ایک فنا کی صورتحال ہے، تو عارضی کمزوریاں بھی موجود نہیں ہیں.
ایسی کمال زندگی ہے، ایسی کمال حیات اللہ رب العالمین کی ہے کہ جس میں کوئی عارضی نقص بھی نہیں ہے، کوئی ایسی عارضی کمزوری بھی نہیں ہے۔ کوئی نیند جو موت کی بہن ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی موت کی بہن ہے۔ جس کو نیند آتی ہو تو نیند ہی آہستہ آہستہ بڑھ کر موت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ جانوں کو فوت کر دیتے ہیں ان کی موت کے وقت، اور جن کا ابھی موت کا وقت نہیں آیا ان کو ان کی نیند میں اللہ فوت کر دیتے ہیں۔ نیند بھی ایک لحاظ سے موت ہے، نیند موت کی بہن ہے، نیند میں بھی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اللہ نے جس کی روح روکنی ہے اللہ اس کی روح روک لیتے ہیں، اس کی روح واپس نہیں آتی، وہ مر جاتا ہے، اور جس کی ابھی اللہ نے زندگی رکھنی ہوتی ہے اللہ اس میں روح دوبارہ لوٹا دیتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک وقت مقررہ تک۔ تو مخلوقات کو موت بھی ہے، اور مخلوقات کو جو عارضی کمزوری کی چیزیں ہیں نیند بھی، وہ بھی اللہ رب العالمین کی کمال زندگی، کمال حیات، الحی، اللہ کی حیات ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اور کوئی عارضی کمزوری بھی اللہ رب العالمین میں نہیں ہے۔ نیند تو کیا، اونگ بھی اللہ رب العالمین کو نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کی ابتدا۔ اللہ رب العالمین، اللہ وہ ذات ہیں جن کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ایک اصول، ایک مقدمہ اللہ نے قائم کیا، پھر اس کے دلائل پیش کیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کیوں نہیں ہے، کوئی معبود برحق کیوں نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق کہلانے کے کیوں لائق ہیں؟ اس لیے کہ الحی القیوم، اللہ ہے الحی القیوم، جو خود بھی حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، قائم دائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ یہی ذات معبود برحق ہو سکتی ہے۔ اس کی کمال حیات اور کمال قیومیت کی دلائل کیا ہیں؟ لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اگر اللہ کو اونگ آ جائے تو والعیاذ باللہ، تو اس اونگ کے درمیان ساری چیزوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ ہی نے تو ہر چیز کی حفاظت کی ہوئی ہے، اللہ ہی تو ہر چیز کو تھاما ہوا ہے۔ کہ جتنے پرندے آسمان میں ہمیں اڑتے نظر آتے ہیں، یہ پرندوں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمانوں میں۔ اگر اللہ نہ انہیں تھامے تو یہ تو زمین پہ گر پڑیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پر پھیلائے بھی ہوتے ہیں اور پر بند بھی کر لیتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھاما ہوا انہیں مگر رحمان نے۔ اللہ نے تھاما ہوا ہے تو وہ آسمان میں ہمیں اڑتے نظر آتے ہیں۔ پرندے کیا، یہ جہاز کیا، یہ ہر چیز، یہ آسمان و زمین، یہ تو باقی تو بڑی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، آسمان و زمین اللہ نے تھامے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو کہیں وہ گر نہ پڑیں۔ ولا ان زالتا، اگر وہ گر پڑیں، زائل ہو جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، نہیں ہے کوئی انہیں روک سکتا اللہ کے بعد کوئی بھی، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے تھاما ہوا ہے زمین و آسمان کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہیں وہ زمین پر گر نہ پڑے۔ اللہ نے آسمان کو پکڑا ہوا ہے، ہمیں آسمان بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا نظر آتا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا بغیر کسی ستون کے جسے تم دیکھ سکو، اللہ تھامے ہوئے۔ اگر اللہ کو نیند آ جائے، اللہ کو اونگ آ جائے تو یہ چیزیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہر لمحہ، ہر آن اللہ ہر چیز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک سسٹم بنا کے چھوڑ دیا ہے، نہیں، اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کو ہر لمحہ اللہ کی نگرانی کی اور اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائیں، والعیاذ باللہ، جو ممکن نہیں ہے، تو کوئی چیز دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ مطلب ہے الحی، هو الحی، وہ الحی ہے، وہ ذات لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ۔ جو ایسی ذات ہو الحی، وہی معبود برحق کہلانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی جس کو معبود بنایا جائے گا وہ باطل معبود تو ہو سکتا ہے، معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی معبود برحق پر ہی ہمیں توکل اور ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ان کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس ذات پر توکل کریں جو زندہ ہے، جو ازل سے زندہ ہے اور جو ابد تک ہے۔ الحی جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، لا یموت جس کو موت نہیں آ سکتی، اسی پر توکل کرنا بنتا ہے، اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ لا یموت جو مرتی نہیں، وسبح بحمد اسی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ یہ جو الحی ذات ہے، یہی ذات جو ہے یہ معبود برحق ہے اور اسی کی عبادت ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ذات جو الاول ہے جس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، والآخر جو آخر ہے جس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا، والظاہر اور جو ظاہر ہے جس سے اوپر کوئی ذات نہیں ہو سکتی، والباطن اور جو باطن ہے جس سے پوشیدہ کوئی بھی ذات نہیں ہے۔ تو وہ اللہ الحی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی معبود برحق ہونے کے لائق ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اسی کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو۔ اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی اللہ کو پکارو جو الحی ہے اور جو معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کو پکارا جائے تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا بھی عبادت ہوتی ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ صرف ایک اللہ کو پکارنا چاہیے اور خالص اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ بعض آیات میں اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، اور بعض آیات میں اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارنے کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیات ملتی ہیں۔ یہ بھی ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک آیت میں ہے اللہ کی عبادت کرو عبادت کو خالص کرتے ہوئے، ایک آیت میں ہے اللہ کو پکارو عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ پتہ لگا عبادت اور پکارنا یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، سیدھے رستے سے بھٹک جاتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر اب ان کی زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ دوسروں کو گمراہ کریں۔ وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن پکارنا تو عبادت نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ اوروں کو بزرگوں کو پکارا تو جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی عبادت الگ چیز ہے، پکارنا الگ چیز ہے۔ نہیں، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور پکارنا بھی عبادت ہے، پکارا بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس سے۔ یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کر لیجئے۔ اللہ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی ساری صفات بیان کی جن میں اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ اپنی یہ تمام صفات بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کو تم پکارو۔ پکارنے کا ذکر ہے یہاں عبادت کے لفظ نہیں ہے، تو پتہ لگا پکارنا بھی عبادت ہے، اور صرف ایک اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ صرف ایک اللہ کو پکارنا برحق ہے۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 60 میں کہ آیت کے شروع میں پکارنے کا ذکر ہے اور آیت کے آخر میں عبادت کا ذکر ہے۔ اور میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت نمبر 60 سے یہ ثابت فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، آپ نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے یہی سورہ غافر کی، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا، اور پتہ لگا کہ دعا عبادت ہے۔ جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ پتہ لگا پکارنا بھی عبادت ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ رات کی آیت لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، صرف اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، چاہے کافر ناپسند کیوں نہ کریں۔
چاہے کافر شور کیوں نہ مچائیں کہ جی نہیں جی اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکارنا چاہیے، صرف ایک اللہ کو پکارنا چاہیے، کسی کو نہیں پکارنا چاہیے جی، تو یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا ہے۔ یا رسول اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے، یا علی مدد بھی کہا جاتا ہے، باقاعدہ مدد مانگی جاتی ہے۔ اگر یہ پکارنا نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، تو پھر اس کے علاوہ عبادت اور کیا ہے؟ صریح عبادت ہے یہ، اور یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ ایک ہے کہ اللہ کو جی جی اور بھی عبادتیں ہیں، جھکنا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنا یہ بھی عبادت ہے۔ نہیں، اگر ایک بندہ نہیں پکارتا، صدقہ کرنا، ذبح کرنا، اگر ایک بندہ نہیں پکارتا عبادت کے دوران، تو اور بھی عبادت کی صورتیں ہیں۔ قسم کھانا بھی آپ سمجھے عبادت کی صورت ہے، نظر بھی عبادت کی صورت ہے، عبادت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ڈرنا اللہ کے علاوہ کسی سے، ڈرنا یہ بھی عبادت میں، توکل یہ سب عبادت میں آ جاتی ہیں۔ تو پکارنا یہ عبادت کی بڑی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ الدعاء هو العبادہ، آپ الفاظ پہ غور کیجئے، دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی دعا عبادت کی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، وہ روایت کچھ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے کچھ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن الدعاء هو العبادہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور یہ آیت کریمہ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، جو آیت نمبر 60، جس میں شروع میں دعا کا ذکر، آخر میں عبادت کا ذکر ہے، وہ آیت صریح ہے کہ دعا عبادت ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکار کر مدد مانگنا، یہ تو شرک اکبر ہے، یاد رکھیے۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا عبدالقادر شیئا للہ، میری کشتی پار لگا دو، اور اس قسم کی باتیں، یہ سارا شرک اکبر ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ اللہ کو پکارتے ہوئے، ایک چیز ہے کہ اللہ کو پکارتے ہوئے کسی بزرگ کا اللہ کو واسطہ دینا، اس کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی ہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حرام ہے کہ اللہ کو پکارتے ہوئے کسی بزرگ کا واسطہ دینا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک کے علاوہ حرام ہے۔ لیکن کسی بزرگ کو باقاعدہ پکارنا، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ صحابی ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے مدد کے لیے، یہ تو شرک اکبر ہے، ڈائریکٹ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ اور اللہ کو پکارتے ہوئے درمیان میں واسطے وسیلے ڈالنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب نے کہا مجھے پکارو۔ کوئی ذکر نہیں ہے کہ فلاں کے واسطے سے، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے واسطے سے۔ صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ کرام نے کبھی کسی کے واسطے سے نہیں مانگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں، کسی نبی نے کبھی کسی کے واسطے سے نہیں مانگا۔ تو اللہ کو پکارنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی الحی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کو پکارنا چاہیے، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ امام ابن جریر طبری، جن کی تفسیر ہے تفسیر طبری، سب سے بڑی تفسیر ہے، سب سے پہلی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں جب بھی لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جب بھی پکارا جائے، جب بھی کلمہ توحید بلند کیا جائے، تو اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی کہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے، اور پھر بعد میں اللہ نے الحمدللہ رب العالمین ذکر کیا ہے۔ اور پھر امام ابن جریر طبری اس بات کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ جب بھی لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین بھی کہا جائے۔ نہیں، وہ تو ایک الگ پورا کلمہ ہے نا، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ایک لا الہ الا اللہ الگ سے ذکر بھی ہے، اگر لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں یہی چیز موجود ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے،
مشرکین دنیا جہاں کے وہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں، مجھے منع کیا گیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کروں، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، خواہ وہ جھکنا ہو کسی کے سامنے، خواہ وہ ذبح کرنا ہو، خواہ وہ نظر و نیاز ہو، خواہ وہ ڈرنا ہو، خواہ وہ کوئی قسم ہو عبادت کی، خواہ وہ پکارنا ہو، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے، میں خالص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب آ چکی ہیں میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں آ چکی ہیں کہ پکارنے کے لائق، عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو ہر قسم کی نعمت کرے، جو نفع نقصان کی مالک ہو، صرف وہی ذات اس لائق ہے کہ اسے پکارا جائے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو پیدا کر سکے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو سکے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو رزق دے سکے، جو نعمتیں کر سکے؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو میرے پاس دلائل آ چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان میں سے کسی کی عبادت کروں۔ میرے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں میرے رب کی طرف سے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جھک جاؤں رب العالمین کے سامنے، میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا لوں، اللہ رب العالمین کی ہر بات مان لوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو حکم ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور یہی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے کا مطلب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے، اللہ کی بات مانی جائے، رسول کی بات بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا جائے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہی ہمیں بھی حکم ہے۔ اب غور کر لیجئے، جو لوگ ان کے سامنے اللہ کے احکامات آتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات آتے ہیں، پھر وہ نہیں مانتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن کوئی سستی ہو جاتی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنا، ان کی تکذیب کرنا۔ یہ تو جہنم میں جانے کا باعث ہے، ولیعاذ باللہ۔ اور سستی کرنا، منہ سے ماننے کا دعویٰ کرنا پھر سستی کرنا، اللہ معاف کرے، یہ بھی بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جھک جاؤں لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کی بات مان لوں۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ میرے سامنے جھک جا، میرا مطیع ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہنے لگے میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا۔ تو یہ نبیوں کو حکم ہے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور نبیوں کے واسطے سے ان کی امت کو حکم ہے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور یہی اسلام ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا فرمایا تمہیں من تراب، مٹی سے، ثم من نطفة، پھر نطفہ سے، ثم من علقة، پھر جمے ہوئے خون سے، علقہ سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی پختگی، اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے مرحلے بیان کیے ہیں۔ انسان کی زندگی کے مرحلے کیا ہیں؟ کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ کس اعتبار سے مٹی سے پیدا ہوا؟ کہ ہمارے جد امجد، ہمارے بابا آدم، سیدنا آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے باپ ہیں، وہ مٹی سے اللہ نے ان کو بنایا۔ تو انسان کی اصل مٹی سے ہے، اور پھر ان کے بعد جو نسل انسانی کا سلسلہ ہے، وہ پھر ان کی اولاد میں اللہ نے مردوں عورت کی شادی کر کے اللہ نے سلسلہ چلایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم حضرت حوا سے ایک دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوتے، لڑکا لڑکی۔ اب جو جڑواں بچے پیدا ہوتے، ان کی آپس میں شادی جائز نہیں تھی۔ پہلی دفعہ کے جڑواں بچے، اگلی دفعہ کے جڑواں بچے، تو پہلی دفعہ کا لڑکا اور دوسری دفعہ کی لڑکی، اور دوسری دفعہ کا لڑکا اور پہلی دفعہ کی لڑکی، ان کی آپس میں شادی ہو جاتی۔
اور پھر اسی سے آگے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے، اور پھر ان کے بعد جو نسل انسانی ہے وہ گویا کہ نطفہ سے۔ یہ ایک معنی بیان کیے ہے پہلے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور پھر آگے باقی انسان وہ نطفہ سے۔ یا یہ ہے کہ ہر انسان بذات خود مٹی سے ہے۔ وہ کیسے مٹی سے ہے کہ یہ جو نطفہ ہے، جس نطفہ سے انسان وجود میں آتا ہے، اس نطفے کی بنیاد مٹی ہے۔ انسان کے اپنے جو جسم ہے وہ جسم مٹی سے ہے۔ انسان کا ہر انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی سے ہے، اور مٹی سے بنا ہے، اور مٹی سے ہی وہ خوراک لیتا ہے، اس کی ساری خوراک بھی مٹی سے ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ انسان کے جسم کو، انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی سے ہے، صرف حضرت آدم کا نہیں، ہر انسان کا جسم اس کی اصل۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا، جیسے یونس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نطفہ ہے اس کی اصل بھی مٹی ہے۔ وہ نطفہ انسان کے جسم میں کیسے بنتا ہے، وہ بھی انسان خوراک کھاتا ہے، اور خوراک وغیرہ سے اور ان چیزوں سے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ تو ہمارے باپ حضرت آدم مٹی سے ہیں، اور آگے سلسلہ نطفہ سے چلا، یا ہر انسان بذات خود اس کی اصل مٹی ہے، اور پھر اس کے بعد نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ۔ تو یہ انسان کی زندگی کے مرحلے ہیں کہ انسان پہلے مٹی سے، پھر نطفہ سے، جو وہ پانی جو شرمگاہ سے اچھل کر نکلتا ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں، پھر علقہ سے، وہ نطفہ آگے علقہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ علقہ سے مراد جمع ہوا خون یا پھر معلق چیز۔ علقہ معلق سے، لٹکی ہوئی چیز، معلق کوئی چیز چھت کے اوپر سے لٹکی ہو، چھت کے ساتھ ملی ہو اور نیچے لٹکی ہو، ایسی چیز کو کہتے ہیں معلق چیز۔ یہ پنکھا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ معلق ہے چھت پر۔ معلق کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو اوپر سے ملی ہو اور نیچے سے لٹکی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو نطفہ ہوتا ہے، یہ نطفہ جو ہے یہ مادر رحم میں یہ اس طرح کر کے جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، جیسے کوئی چیز جو ہے وہ اوپر سے لٹکی ہو، تو اس کی رحم مادر میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اس کو علقہ کہتے ہیں۔ تو علقہ سے مراد کہ یہ اس کی صورت ایک معلق چیز کی ہوتی ہے، اور یا پھر جمع ہوا خون جو مشہور معنی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پہلی وحی میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو کئی مفسرین علق کا معنی لٹکی ہوئی چیز، اور کئی مفسرین علقہ کا معنی جمع ہوا خون۔ وہ نطفہ آہستہ آہستہ جمع ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ لٹکا ہوا بھی ہوتا ہے۔ یہاں آگے ذکر نہیں ہے، دیگر آیات میں ذکر ہے ثم من مضغہ، پھر اس سے آگے مضغہ بنتا ہے، گوشت کی بوٹی۔ پھر وہ مضغہ جو ہے کئی اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کئی اس سے آگے نہیں بڑھتے بچے، اور کئی بچے پھر اس سے آگے۔ وہ جو مضغہ، وہ گوشت کی بوٹی، وہ گویا کہ مکمل ایک انسان ہوتا ہے، بھدا سا، بے ڈھنگا سا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس گوشت کی بوٹی کے اندر کان، ناک اور یہ جو اعضاء ہیں یہ واضح ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پہنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کیفیت آتی جو یہاں بیان ہوئی ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں، یعنی ماں کے پیٹ سے پھر ڈیلیوری ہوتی ہے، اور ایک جیتا جاگتا خوبصورت بچہ جو ہے وہ دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے۔ اور پھر یہ بچہ ہی نہیں، اس بچے کے بعد آگے کے مرحلے ہیں، پھر یہ کچھ بڑا ہوتا ہے، لڑک پن آتی ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی پختگی کو، یعنی اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، پھر جوانی ہی نہیں، پھر قوت، یہ کمزوری، پہلے بچپن میں کمزوری ہوتی ہے، پھر قوت آتی ہے، پھر دوبارہ انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد قوت دی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اللہ نے قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔
یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں۔ یہ سارے مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے۔ اس آیت کریمہ میں 5-6 مرحلے بیان ہوئے ہیں، دوسری آیتوں کو ملائے تو یہ کئی مرحلے بن جاتے ہیں، یہ 8-10 اس سے بھی زیادہ مرحلے بن جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو ان سب مرحلوں سے گزرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ان مرحلوں سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں فوت ہو جاتے ہیں۔ کوئی نطفہ سے آگے نہیں بڑھ پاتا، کوئی علقہ سے آگے نہیں بڑھ پاتا، کوئی مضغہ سے آگے نہیں بڑھ پاتا، کوئی پیدا ہو جاتا ہے، کئی پیدا ہی نہیں ہوتے، ویسے ہی جو ہے ایبارشن ہو جاتا ہے۔ کئی پیدا ہو جاتے ہیں جیتے جاگتے لیکن پھر فوت ہو جاتے ہیں، جوان نہیں ہوتے۔ کئی جوان بھی ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کئی بڑھاپا آنے کے بعد جا کے فوت ہوتے ہیں۔ یہ سارے مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں اس سے پہلے، ان مرحلوں سے، کوئی کسی مرحلے میں، کوئی کسی مرحلے میں، کوئی کسی مرحلے میں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تو جو نہیں فوت ہوتے کسی مرحلے میں، اور تاکہ تم پہنچو ایک وقت مقررہ کو، پھر ایک موت کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ کئی پچھلے کسی مرحلے میں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور کوئی یہ تمام مرحلوں سے گزرتے ہیں، پھر ایک وقت مقررہ اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، پھر وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے۔ یہ تمام مراحل گزارنے کے بعد، کئیوں کا تمام مراحل گزارنے کے بعد کئیوں کا اس سے پیچھے کسی مرحلے میں موت آ جاتی ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو۔ یہ بہت زبردست مثال ہے عقل کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ کہ پہلی دفعہ جو انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے بنایا، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور پھر مضغہ مخلقہ، غیر مخلقہ، اور پھر ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت، اور پھر انسان دنیا میں آتا ہے، اور پھر انسان بڑا ہوتا ہے، پھر نوجوان، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، پھر موت، اور پھر موت کے بعد کی زندگی۔ یہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو مارتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ جی یہ سب تخلیق ہے، اسی لیے فرمایا اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، یہ کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ کہ جس طرح یہ تمام مراحل ہوتے ہیں، اسی طرح موت ہے، اور اسی طرح موت کے بعد بعث بعد الموت ہے۔ اور اب کئی بدبخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دفعہ تو پیدا کیا ہے بغیر مثال کے، بغیر ماڈل کے، بہترین صورت میں، اللہ زمین و آسمان کے خالق ہے، لیکن جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں اللہ پیدا نہیں کر سکیں گے، پھر اللہ ہمیں کیسے مٹی سے نکالیں گے، پھر ہم کیسے لوٹیں گے؟ اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو کن کہنا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بہت زبردست مثال ہے، اور یہ مثال در حقیقت بعث بعد الموت کی مثال ہے۔ سورہ حج ہے، سورہ حج کے شروع میں اللہ نے اس مثال کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ ان کنتم فی ریب من البعث قل یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، سورہ حج آیت نمبر 5۔ اے لوگو اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، تمہیں بعث بعد الموت کا شک ہے، تو اللہ نے اس کو دلائل سے ثابت کر دیا مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ کیسے ثابت کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ سے، یہ وہی مرحلے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر علقہ سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر مضغہ گوشت کی بوٹی، مخلقہ جس سے آگے پھر تخلیق ہوتی رہتی ہے، وغیرہ مخلقہ، اور کئی ایسی گوشت کی بوٹی ہوتی ہے اس سے آگے تخلیق ختم ہو جاتی ہے، وہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، جب تک ہم چاہتے ہیں پھر وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ مخلقہ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکال دیتے ہیں، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم اپنی پختگی کو پہنچ جاتے ہیں۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے کئی فوت ہو جاتے ہیں پچھلے کسی مرحلے میں، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کئی ارذل العمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ علم کے بعد دوبارہ لا علم ہو جائیں۔ یہ سارے انسان کی زندگی کے مرحلے ہیں۔ تو جب اس سب مرحلوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہر مرحلہ آپ سمجھے ایک نئی تخلیق ہے، ایک نئی زندگی کا مرحلہ ہے۔ انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ موت ہے، اور انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ ہم باقی سارے مرحلے مانتے ہیں، آخری مرحلے کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔
ایک اللہ نے یہ دلیل دی بعث بعد الموت کی، اگر تمہیں بعث کے بارے میں شک ہے تو ان تمام مرحلوں کا بھی تو انکار کرو. یہ تمام مرحلے تم مانتے ہو چونکہ تم مشاہدہ کرتے ہو ان کا، انہیں تم مانتے ہو. جب یہ سب مرحلے اللہ کر سکتے ہیں، یہ ہر مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے، تو مرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی یہ بھی ایک نئی تخلیق ہے، ایک نیا مرحلہ ہے. جو اللہ پچھلے مرحلے کر سکتے ہیں وہ اللہ یہ مرحلہ بھی کر سکتے ہیں. ایک یہ مثال دی، سمجھایا کہ جو اللہ یہ کر سکتے ہیں وہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں. دوسری مثال مردہ زمین کی دی کہ جو اللہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے تو وہ اللہ کیا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ دو مثالیں پیش کی، اور دو مثالیں پیش کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق. ان مثالوں سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ حق ہیں. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى ثابت ہوا اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ ہر شے پہ قادر ہیں. کیا ثابت ہوا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا یہ بھی ثابت ہوا کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور کیا ثابت ہوا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اللہ قبر والوں کو دوبارہ اٹھائیں گے. یہ سب باتیں ثابت ہوئیں. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ہر مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے. آج تو سائنس اس سے بھی زیادہ ثابت کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہر لمحے میں انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. کتنے سیلز ہیں ہمارے وہ مرتے ہیں اور کتنے زندہ ہوتے ہیں، لاکھوں سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ زندہ ہوتے ہیں. یہ کون پیدا کرتا ہے؟ کون؟ یہ اللہ انسان کو روزانہ مارتے ہیں، روزانہ زندہ کرتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی کسی کو حیرانگی نہیں ہے. وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں انسان کہتا ہے جی اللہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ جو ہمیں سلاتا ہے وہ موت ہے پھر زندہ کرتا ہے، اس کو کوئی بندہ انکار نہیں کرتا. اور پھر کہتا نہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں نہیں اٹھا سکتا. تو یہ بہت زبردست دلیل ہے بعث بعد الموت کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.